کیا آپ جانتے ہیں کہ 1711 عیسوی میں اسلام کا ایک ایسا سپہ سالار بھی تھا جس کی جرت، بہادری، دانشمندی اور جنگی حکمت عملی کے سبب مسلمان کشتیوں کے ذریعے سمندر پار جا کر اسپین پہنچے اور وہاں پر 781 سال حکمرانی کی، اور اسپین جسے اس وقت ہسپانیہ کہا جاتا تھا، اور مسلمانوں نے اسے فتح کرنے کے بعد اس کا نام اندلس رکھ دیا اور اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنا دیا۔ تاریخ اس اسلامی سپہ سالار کو طارق بن زیاد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں ہوں فیصل اکرم اور ڈیلی اب تک کی سیریز تاریخ اسلام کے سپہ سالار میں آج ہم آپ کو طارق بن زیاد کی کہانی سنا رہے ہیں۔ طارق بن زیاد کی پیدائش سن 670 عیسوی میں ہوئی اور ان کا تعلق شمال مغربی افریقہ کے ایک ملک مراکش سے تھا، اس لیے بعض تاریخ دان اسے طارق مراکشی بھی کہتے ہیں۔ طارق بن زیاد ایک بربری تھا۔ بربری قبائل کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انتہائی بہادر، ذہین اور کمال کے جنگجو تھے۔ مراکش میں بھی ایک بڑا بربری قبیلہ آباد تھا، اور جب مسلمانوں نے شمالی افریقہ میں پیش قدمی کی تو بربریوں کی جانب سے انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کی افریقہ میں فتوحات کے باعث لا تعداد بربری دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور انہوں نے عرب سپہ سالاروں کے ساتھ مل کر افریقہ کے متعدد علاقوں کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنانے کی مہم میں حصہ لیا تھا۔ ان بربریوں میں سے ہی ایک طارق بن زیاد تھا۔ طارق بن زیاد بنو امیہ کے عہد خلافت میں شمالی افریقہ کے لیے مقرر کیے جانے والے حاکم موسیٰ بن نصیر کی فوج کا ایک اہم کمانڈر اور ان کا دست راست تھا، جسے موسیٰ بن نصیر نے الجزائر کے علاقہ تانجیر کا گورنر مقرر کیا تھا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کا ایک غلام تھا، مگر تحقیقاتی ذرائع اس امر کی تصدیق نہیں کرتے۔ ماہ اپریل 1711 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو ہسپانیہ کو فتح کرنے کی مہم پر روانہ کیا، جہاں ان دنوں شمالی یورپی نسل پرست عیسائیوں کی حکومت تھی اور ان کا بادشاہ روڈرک تھا۔ طارق بن زیاد اپنے 7000 سپاہیوں کو لے کر ساحل افریقہ سے روانہ ہوا۔ 7000 کے اس لشکر میں زیادہ تعداد 9 مسلم بربریوں کی تھی اور بہت ہی کم تعداد میں عرب سپاہی اس کا حصہ تھے۔ یہ لشکر کشتیوں پر سوار تھا اور یہ کشتیاں جلد ہی ہسپانیہ کے دلکش و دلفریب ساحل سے جا لگیں۔ ہسپانیہ کی وہ مشرق ساحلی چٹان سے جسے سب سے پہلے اسلام کے مجاہدین کی قدم بوسی کا فخر حاصل ہوا، جبل الطارق کے نام سے مسموم ہوئی، اور آج بھی معمولی رد و بدل کے ساتھ جبرالٹر ہی کہا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد نے ساحل پر اترتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جن کشتیوں پر اس کی فوج سوار ہو کر آئی تھی انہیں آگ لگا دی۔ اسی طرح اسلامی فوج کے سامنے فتح یا شہادت کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہ بچا۔ ہسپانوی بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی فوج کے کمانڈر کو حکم دیا کہ وہ اپنی فوج جمع کر لیں اور اجنبی حملہ آوروں کو سبق سکھائیں۔ ہسپانی کمانڈر نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج تیار کر لی۔ طارق بن زیاد نے اس دوران میں مسلسل پیش قدمی جاری رکھی اور الجزائر اور شندور کے متعدد علاقے فتح کر لیے اور وادی لک میں پہنچ گیا۔ بادشاہ روڈرک بھی 1,00,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر قرطبہ سے روانہ ہوا اور طارق کی فوج کے بالمقابل پڑاؤ ڈال دیا۔ ہسپانوی فوج کی تعداد بڑی دیکھ کر طارق بن زیاد نے بھی افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر سے مزید فوج طلب کر لی۔ موسیٰ نے فوراً 5000 آزمودہ اور پرجوش جنگجوؤں پر مشتمل فوج روانہ کر دی۔ اس طرح مسلمانوں کی فوج کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ 711 عیسوی کو دونوں افواج آمنے سامنے آئیں۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار طارق بن زیاد نے جنگ سے قبل اپنے مجاہدین کو مخاطب ہوتے ہوئے ایک انتہائی جذباتی اور ولولہ انگیز تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھیو، تمہارے پاس فرار کی کوئی صورت نہیں، تمہارے پیچھے سمندر اور آگے دشمن ہے۔ صداقت پر استقلال کے ساتھ جمے رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ تعداد اور سامان جنگ کے لحاظ سے اس جزیرے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر تم نے ذرا بھی کم ہمتی سے کام لیا تو تمہارا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ مجاہدوں، میدان جنگ میں میرا قدم تم سب سے آگے رہے گا۔ میں اس قوم کے بادشاہ روڈک پر حملہ کر دوں گا، پھر تم بھی میرے ساتھ دشمنوں پر ٹوٹ پڑنا۔ اگر میں دشمن کو ہلاک کرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کسی اور کو اپنا کمانڈر منتخب کر کر فتح سے ہمکنار رہنا۔ اسلام کے مجاہدین نے طارق بن زیاد کی تقریر کا بہت زیادہ اثر لیا۔ پہلے وہ جذبہ ایمانی سے سرشار تھے، مگر طارق کی تقریر نے ان کے اندر ایک تلاطم کی سی کیفیت پیدا کر دی اور وہ جنگ کے لیے بے چین ہو گئے۔ ہسپانوی بادشاہ ایک بڑے ہاتھی پر سوار ہو کر اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے بڑے جاہو جلال کے ساتھ میدان جنگ میں آیا۔
पहले चंद रोज मामूली झड़पें होती रहीं और बिलाखिर 9 जुलाई सन 711 ईस्वी को भरपूर जंग का आगाज हो गया। दोनों फरीकैन के दरमियान बड़ी घुसमान की जंग हुई। इस दौरान मौका पाकर एक मुजाहिद ने हाथी पर सवार बादशाह रोडरक को नेज़े के एक वार से हलाक कर दिया। बादशाह का जमीन पर गिरना था कि फौज में भगदड़ मच गई और सिपाही मैदान जंग से भागने लगे। मैदान जंग में मुसलमानों के बाआवाज़े बुलंद अल्लाह अकबर के नारों से हिस्पानवी सिपाही बदहवास हो गए। इसी हालत में बहुत से सिपाही मुजाहिदीन की तलवारों की जद में आए और लातदाद पुश्त में बहने वाले दरिया में गर्क हो गए। इस तरह इस जंग में मुसलमानों को अजीम शान फतह नसीब हुई और हिस्पानिया यानी कि स्पेन का एक बड़ा इलाका इनके कब्जे में आ गया। इस जंग को तारीख में जंगे गुडैलेटे के नाम से याद किया जाता है। इस जंग ने हिस्पानिया की तारीख का फर्क ही उलट दिया। यहाँ तक कि मुसलमानों ने हिस्पानिया का नाम भी तब्दील करके अल उंदलस रख दिया और आइंदा 8 सदियों के लिए उंदलस मुसलमानों का मुल्क कहलाने लगा। तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में इस्लामी फ़ौज ने अगरचा स्पेन में अपनी हुकूमत कायम कर ली, मगर अभी स्पेन के कई अहम शहर और इलाके फतह करने बाकी थे। तारिक बिन ज़ियाद की पेशकदमी जारी थी कि इन्हें उस वक्त के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक का पैगाम मिला कि वो मजीद पेशकदमी न करें। खलीफा वलीद को ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में ज़्यादा मालूमात न थी। सूरत हाल ये थी कि अगर तारिक बिन ज़ियाद जंगी मुहिम रोक देते तो पहले से हासिल करदा फतह शिकस्त में तब्दील हो सकती थी और हिस्पानवी जंगजू यकजा होकर मुसलमानों को ज़ेर कर सकते थे। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने अहम कमांडरों के साथ मशवरा किया तो सबकी मुतफ़िका राय थी कि हिस्पानवी जंगजुओं को सुलझने का मौका नहीं देना चाहिए। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने कमांडरों का मशवरा मान लिया और अपनी जंगी मुहिम जारी रखते हुए हिस्पानिया के बहुत सारे अहम इलाके फतह कर लिए। तारिक बिन ज़ियाद के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल शहर कुर्तबा को फतह करना बहुत मुश्किल था। कुर्तबा का हाकिम जो शाही खानदान से ताल्लुक रखता था और एक तजर्बाकार सिपा सलार था, वो अपने इंतहाई मजबूत कला में मोर्चा बंद था। तारिक बिन ज़ियाद को एक चरवाहे के जरिए पता चल गया कि कला की एक दीवार टूटी हुई है। मुसलमान घुड़सवार रात के वक्त इस दीवार के रास्ते कला में दाखिल हो गए और कला पर कब्जा कर लिया। कला फतह हो जाने से कुर्तबा शहर भी मुसलमानों के कब्जा में आ गया। तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन के दारुल हुकूमत तैतला समेत तमाम अहम शहर यके बाद दीगरे फतह कर लिए। इन शहरों में मशहूर तरीन शहर गरनाता भी शामिल है। तारिक बिन ज़ियाद ने चूंकि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक की मंजूरी के बगैर स्पेन में फतूहात जारी रखी थी, इसलिए खलीफा वलीद ने तारिक बिन ज़ियाद को शाबाश देने की बजाय उनकी तनज़्ज़ुली कर दी और उन्हें दमिश्क वापस तलब कर लिया। फिर तारिक बिन ज़ियाद की आखिरी सांस तक उन्हें किसी मुहाज पर नहीं भेजा गया। तारिक बिन ज़ियाद बिलाखिर 720 ईस्वी में 50 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बनु उमैया की खिलाफत तो 750 ईस्वी में ख़त्म हो गई, मगर तारिक बिन ज़ियाद के फतह करदा मुल्क स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत 1492 ईस्वी तक जारी रही, यानी 742 साल से भी ज़्यादा। नाजरीन, तारिक बिन ज़ियाद के हवाले से आपको आज ही हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए।